ابھی ہم لوگ آئے تھے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے حرم شریف۔ مغرب کی نماز تو ادا ہو چکی ہے اور عشاء کی نماز کا ٹائم جو ہے نا یہاں پر ہو رہا ہے ابھی، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس دونوں نمازوں کے درمیان ٹائم جو ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے دونوں نمازیں اکٹھے پڑھ کے ہی جائیں۔ تو ہم لوگ بھی عشاء کی نماز کا ویٹ کر رہے تھے۔ اس دوران نماز کے وقفے کے دوران جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہاں آنا نصیب فرمائے اور سب کی حاجات اور سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اچھا، ٹاپ روف پر جانے کے لیے میں آپ کو راستہ بتاتی ہوں۔ یہ 3 راستے ہیں، اور یہ تینوں راستے جو ہے نا وہ ٹاپ جو ہے نا روف ٹاپ کی طرف جاتے ہیں۔ جبل عمر اور دارالتوحید کا راستہ ہے، اور دارالتوحید سے مکہ کلاک ٹاور کی طرف کو جاتا ہے، اور مکہ ٹاور سے یہ جو ہے نا کلاک ٹاور کا راستہ ہے۔ اگر آپ ٹاپ روف پر جانا چاہتے ہیں تو باب عبدالعزیز سے جانا چاہتے ہیں تو یہ راستہ بیسٹ ہے، مکہ ٹاور اور کلاک ٹاور والا راستہ۔ اور اگر آپ کنگ فہد روڈ کی طرف سے جانا چاہتے ہیں تو آپ مکہ ٹاور اور دارالتوحید والے راستے سے جائیں، اور آپ اگر نئے حرم کی طرف جانا چاہتے ہیں کنگ عبدال کی طرف سے تو آپ جبل عمر اور دارالتوحید کی طرف سے جائیں۔ اور ہم ابھی جو ہے نا وہ اوپر جا رہے ہیں، اور یہاں پر جی عشاء کی اذانیں بھی ہونے لگ گئی ہیں، اور عشاء کی نماز جو ہے نا یہاں پر اب ہم ادا کریں گے، اور دیکھتے ہیں ہم اوپر حرم کے جو ہے نا آ چکے ہیں، اور عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ اچھا، 91 گیٹ نمبر ہے جہاں سے جو ہے نا اوپر آنا ہے۔ اوپر آنے کے لیے آپ کو یہاں پر اور بھی گیٹ ملیں گے، اور کیونکہ حرم میں چاروں اطراف آپ چلے جائیں تو آپ کو سیم ہی لگے گا، اور بہت سارے لوگ یہاں پہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی چلو 91 گیٹ نمبر جو ہے نا یہاں پر رش نہیں ہوتا، اور آپ آسانی سے جو ہے نا اوپر چلے جائیں گے۔ اور اگر جن لوگوں نے احرام باندھا ہے اور مطام میں آپ کو جگہ نہیں مل رہی تو آپ وہاں پر جا کر طواف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جی 91 گیٹ نمبر، اور یہاں سے ایکسیلیٹر کے تھرو آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سائڈ پہ لکھا ہوا بھی ملے گا کہ یہ والا راستہ آپ کو فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ اور تھرڈ فلور پہ لے کر جائے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو لوگ احرام میں ہیں تو وہ یہاں پر اگر فرسٹ فلور پہ جانا چاہتے ہیں تو ایکسیلیٹر کے تھرو جائیں، اور وہاں پر اپنا جو ہے نا طواف ادا کریں، اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حضور دعائیں مانگے، اور آپ لوگوں کو سب کو اللہ تعالیٰ یہاں کی سعادت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمرہ ویزا کی پالیسی جو ہے نا وہ چینج ہوئی ہے، بہت سارے رولز اور ریگولیشنز چینج ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ کنفیوز بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے ایزیلی عمرہ ویزا مل جائے، اور پیکیجز بھی اچھا اور ٹرانسپورٹ کی بھی سہولت موجود ہو، ہوٹلز بھی ریزنیبل پرائز میں مل جائے۔ اور آپ کو آج کل جو ہے نا عمرہ ویزا کی بہت زیادہ اسٹرکٹنیس ہوئی ہوئی ہیں، اور بہت سارے رولز نئے آئے ہیں، اور پہلے والے بھی آپ کو رولز بتاؤں گی ویزے کے، اور نئے رولز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، پریشان بالکل بھی نہیں ہونا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا لکھا ہے اپنے گھر پہ بلاوا تو آپ لوگ ضرور آ سکیں گے، لیکن ویڈیو کو کوشش کریں کہ لاسٹ تک دیکھیں، اور آپ کو ویزے کے بارے میں پوری انفارمیشن مل جائے گی۔ پہلے لوگ ویزا لیتے تھے اور مکہ آ کر اپنے کسی بھی ریلیٹیو کے پاس رک جاتے تھے، اور وہاں پر جتنے مرضی چاہے دن گزار لیتے تھے، کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ لوگ 3 منتھس کا ویزا لیتے تھے اور 1 مہینہ جو ہے نا وہ ہوٹل میں رکتے تھے، باقی اپنے ریلیٹیوز کے پاس رک جاتے تھے۔ لیکن اب ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ مکہ آئیں گے تو آپ کو اپنے ہوٹل میں ہی رکنا پڑے گا، آپ اپنے ریلیٹیوز کے پاس نہیں جا سکتے اور نہ ہی ان کے پاس رک سکتے ہیں۔ پہلے بہت سارے لوگ مکہ سے جب جدہ سے مکہ آتے تھے تو 1 دن کے لیے ہوٹل لے لیتے تھے، اور یہاں پر پھر باقی ہوٹلز چیک کرتے تھے، جو سستا ہوٹلز ملے گا وہاں پر پھر شفٹ ہو جاتے تھے۔ لیکن اب یہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ آپ جب ویزا لیں گے تو آپ کو وہیں سے ہوٹل جو ہے نا وہ بک کروانا پڑے گا، ٹرانسپورٹ بھی اسی ٹائم آپ کی ہوگی کہ آپ نے کس طرح جانا ہے اور کیا کیا آپ کو پرائز پے کرنا پڑے گی۔ تو آپ اب اس طرح نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے آپ جو ہے نا کسی بھی ریلیٹیوز کے پاس نہیں آ سکتے۔ اگر آپ 3 مہینے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو حرم میں ہی ہوٹلز لینا پڑے گا، اور وہیں پہ آپ کو رکنا پڑے گا۔ پہلے بہت ساری بلڈنگز، ہوٹل جو تھی وہ رجسٹرڈ نہیں تھی، اور لوگ اپنی مرضی سے جہاں مرضی رک جاتے تھے، لیکن اب ہر ہوٹل اور ہر جو ہے نا بلڈنگ رجسٹر ہے، اور جب آپ ویزا لیں گے تو آپ کو اسی وقت جو ہے نا وہ بکنگ کروانی پڑے گی۔
پہلے ویزے کے 2 آپشنز ہوتے تھے، ود ٹرانسپورٹ اور ود آؤٹ ٹرانسپورٹ ویزا، لیکن اب جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ویزا لازمی ہے، آپ کو ٹرانسپورٹ ویزا ہی لینا پڑے گا۔ آپ جو ہے جب آپ اپنا ویزا لگوائیں گے تو آپ کو ٹرانسپورٹ ویزا ہی لیں گے، اور آپ کو جو ہے نا آپشنز ملیں گے کہ آپ کو کتنی چارجز میں آپ کو یہ والا ویزا ملیں گے۔ میں نے آپ کے ساتھ آلریڈی ایک ویڈیو شیئر کیا، آپ وہ مکمل ویڈیو دیکھیے اور آپ کو ساری انفارمیشن وہاں سے مل جائے گی، کون سا ویزے کے لیے کتنی کاسٹ آتی ہے اور کون سے ویزے کے لیے کتنی کاسٹ نہیں آتی۔ پہلے جو ہے نا لوگ اکیلے عمرے پہ آ جاتے تھے، لیکن اب جو رولز چینج ہوا ہے کچھ منتھس پہلے، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ منتھ کے بعد وہ دوبارہ سے اوپن ہو جائے، لیکن اب جو ہے یہ اناؤنسڈ ہوا ہے کہ گروپ کے بغیر جو ہے نا آپ سفر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کوئی گروپ کے بغیر ویزا دے بھی دیتا ہے انڈیویجولی تو آپ کو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ملے گی، تو آپ اکیلے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا گروپ کے ساتھ یہ، تاکہ آپ کا جو ہے نا وہ کاسٹ بھی کم آئے اور آپ کے جو ہے نا ہوٹلز بھی اس کی بھی کاسٹ کم آئے، ٹرانسپورٹ کی بھی کاسٹ کم آئے، تو آپ کو ایزیلی عمرہ آپ یہاں سے کر جائیں اور کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پہلے لوگ جو تھے وہ گروپ کے ساتھ آتے تھے اور پھر اپنا ہوٹل چینج کروا لیتے تھے۔ اکثر لوگ جو تھے وہ گروپ کے ساتھ آتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے نا آ کر یہاں پر جو ہے نا وہ ہوٹل چینج کروا لیتے تھے، لیکن آپ بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جس ویزے پہ آئیں گے آپ کو اپنا وہی ہوٹل رکھنا پڑے گا، آپ چینج نہیں کروا سکیں گے، کیونکہ آپ کا جو ویزا نکلا ہے اس پہ رجسٹر ہو چکا ہے اس ہوٹل اور اس ٹرانسپورٹ سے آپ آ رہے ہیں۔ پہلے لوگ بس کے تھرو جو ہے نا وہ چلے جاتے تھے اور آگے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ چلے جاتے تھے اور وہاں پر زیارتیں وغیرہ کر لیتے تھے، لیکن اب ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آپ جس گروپ کے ساتھ جائیں گے آپ اسی گروپ کے ساتھ ہوٹل میں رکیں گے اور اسی بس کے تھرو آپ جو ہے نا وہ مکہ پہنچیں گے۔ پہلے آپ جب بچوں کے لیے ویزا لیتے تھے تو آپ کو ٹرانسپورٹ اور ہوٹلز فری مل جاتا تھا، لیکن اب ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ کو ویزا لیں گے بچوں کے لیے بھی تو آپ کو ٹرانسپورٹ کی پے بھی کرنی پڑے گی اور ہوٹلز کا پے بھی کرنا پڑے گا۔ پہلے آپ اپنی مرضی سے جتنے چاہے مرضی دن مدینہ میں رک سکتے تھے، اور کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ پہلے مدینہ میں دن رک لیں اور پھر بعد میں آپ جو ہے نا مکہ آ جائے، زیادہ دن مکہ میں رک جائیں، لیکن اب ایسا اپنی مرضی سے بالکل بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ گروپ کے ساتھ آئیں گے تو گروپ کے ساتھ جب آئیں گے تو ان کے ساتھ ہی آپ مدینہ جائیں گے، ان کے ساتھ ہی آپ مکہ رکیں گے، ان کے ساتھ ہی آپ بس کا سفر کریں گے، ان کے ساتھ ہی آپ ہوٹلز میں رہیں گے۔ اب ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، اب آپ مرضی کے ساتھ جو ہے نا کہیں بھی نہیں آ جا سکتے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ایئر لائن کا ٹکٹس جو ہے نا ایئر لائن کی بکنگ کروا لیتے تھے اور کنفرم ٹکٹ نہیں لیتے تھے، لیکن ویزا جو ہے نا آپ کو مل جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جب بھی ویزا لیں گے آپ کی ہر چیز جو ہے نا آن لائن ہی، ساری آپ کو انفارمیشن اور آپ کی ہر چیز آن لائن ہی بک ہو جائے گی۔ اب آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں پرچیز کر سکتے، لیکن آپ کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہاں آنا لکھا ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی رکاوٹ ہو وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں، آپ حرم میں، آپ مکہ میں عمرے کے لیے آ سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے آپ کو بلانا تو آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہاں پر آنا نصیب فرمائے، سب کی حاجات اور سب کی جو ہے نا دعائیں قبول فرمائے۔ اچھا، میرے بہت ساری ویڈیوز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ جب عمرے کے لیے آئیں گے تو آپ کو کہاں سے ریزنیبل پرائز میں ہر چیز مل جائے گی، آپ شاپنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور شاپنگ کے لیے، لیکن ان کو ایکسپینسو بہت ساری چیزیں لگتی ہیں، کیونکہ پاکستان اور سعودیہ کے ریال میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، اور وہ یہاں پر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ عمرہ تو کر جاتے ہیں لیکن بہت ساری شاپنگ نہیں کر پاتے، تو آپ کے ساتھ ایسی ویڈیوز میں آگے جا کے شیئر کروں گی جہاں سے آپ جو ہے نا ریزنیبل پرائز میں اپنے پیاروں کے لیے بہت سارے گفٹس لے کر جا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ حج عمرے کی
بہت ساری انفارمیشن شیئر کروں گی کہ آپ کو ویزا اور آپ کہاں سے اچھی شاپنگ کر سکتے ہیں اور آپ کو عمرے میں کس کس پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ اپنی پریشانیوں کو کس طرح سے سولو کر سکیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔